آج کی ویڈیو اکثر سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں سر سی ایس ایس کا کیا بنا، کیا ہم کیسے جائیں، کیا کریں، اسپیشلی ان کے لیے ذرا غور سے سنیے گا۔ سی ایس ایس 2021 کے امتحانات کے لیے ملک بھر میں رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسلام آباد کے سرکاری ذرائع کے مطابق ملک بھر سے تمام امیدوار جو سی ایس ایس 2021 کے امتحانات میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ 5 اکتوبر 2020 سے آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سی ایس ایس 2021 کے امتحانات شرکت کے لیے فیڈرل پبلک سروس کمیشن پورٹل پر درخواست جمع کروا سکتے ہیں، جبکہ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 3 نومبر ہے۔ یاد رہے کہ 3 نومبر ہے۔ یاد رہے کہ درخواست دہندگان کو لازمی دستاویزات کے ساتھ اپنی درخواست کی ہارڈ کاپی فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایف پی ایس سی کے ہیڈ کوارٹر میں 13 نومبر 2020 سے پہلے جمع کروانی ہوگی۔ سی ایس ایس کے امتحانات 18 فروری 2021 سے ملک کے 19 شہروں میں ہوں گے، جن میں ایبٹ آباد، بہاولپور، ڈی جی خان، ڈی آئی خان، فیصل آباد، گلگت، گوجرانوالہ، حیدرآباد، اسلام آباد، کراچی، لاہور، لاڑکانہ، ملتان، مظفر آباد، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی اور کچھ دیگر شامل ہیں۔ گریجویشن میں سیکنڈ ڈویژن رکھنے والے 21 سے 30 سال کے مرد و خواتین بشمول خصوصی افراد کے امتحانات دینے کے اہل ہوں گے، جبکہ خصوصی افراد کے لیے عمر میں 2 سال کی ریلیکسیشن ہوگی۔ سی ایس ایس امتحانات کی تیاری کے لیے کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ سی ایس ایس میں سلیکشن 99% میرٹ پر ہوتی ہے۔ ایسے بھی طالب علم ہیں جن کے پاس پہننے کو جوتے نہیں تھے، انہوں نے بھی سی ایس ایس پاس کیا۔ ایسے طالب علم بھی تھے جو ٹیوشن پڑھاتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ سی ایس ایس کی تیاری بھی کرتے تھے۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے مشکلات کے باوجود بھی سی ایس ایس کیا۔ ایسے لوگوں کو مشکلات ہی ان کی طاقت بنتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے ہو، اس کے پاس ہر آسائشیں ہوں، لیکن وہ امتحان میں رہ جائے۔ سی ایس ایس ایک ایسا مزاج ہے جس میں بندہ پڑھتا ہے، لکھتا ہے اور سیکھتا ہے۔ اس امتحانات میں کامیابی اسی کو ملتی ہے جو آخر تک تیاری کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں 4 ماہ دل لگا کر تیاری کی ہے اور اب کچھ ریسٹ کر لیا جائے، پھر نئے جذبے کے تحت تیاری کروں گا، ایسے شخص کے لیے امتحانات پاس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر سی ایس ایس کے امتحان میں 20,000 لوگ اپلائی کرتے ہیں تو 3-4 ہزار لوگ امتحان میں بیٹھتے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پریشر کو مینیج نہیں کر پاتے۔ جو امتحانات دینا چاہتے ہیں اسے سمجھنا چاہیے کہ اس امتحان کے 3 چانس ہیں۔ اگر نہ دیا یہ تب بھی ضائع ہو جائے گا، اگر دیا اور پاس نہ ہو سکا تب بھی ضائع ہو جائیں گے۔ بہتر ہے دے لینا چاہیے میرے خیال سے۔ تو ہوگا کیا؟ اس سے دماغ میں پریشر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی آدھی توانائی ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر ان تینوں کو مینیج کیا جائے تو تیاری میں آسانی ہو جاتی ہے۔ گروپ سٹڈی کرنی چاہیے، اس سے یہ آسانی ہوگی کہ گروپ میں کسی کو ایک مضمون کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو بتا دیتا ہے، دوسرے کو پتہ ہوتا ہے وہ تیسرے کو بتا دیتا ہے۔ اس طرح نالج بڑھتی ہے، اور نفسیات بھی کہتی ہے کہ جب ہم شیئر کرتے ہیں تو اس طرح میموری محفوظ رہتی شروع ہو جاتی ہے اور وہ چیزیں بھولتی نہیں ہیں۔ تیاری اچھی کرنی چاہیے، جو کچھ پڑھا ہو اس کا بار بار ٹیسٹ دیں ایک دوسرے کو۔ روز کسی ایک انگلش اخبار کو ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ذہن پر سوار نہ کیا، یہ نہ کہے بھی انگلش ہے تو یہ ہے وہ ہے، یو نو ویری ویل۔ مجھے روزانہ اخبار پڑھنا بلکہ اس کو انجوائے کریں۔ اور جو شخص امتحانات دینا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ خود سے تیاری کرنی چاہیے، بجائے کسی اچھے استاد سے پڑھے اور تیاری کرے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ روٹین بن جائے گی۔ لیکن ایک ایسی جگہ نہ جائیں جو سبز باغ بیچ رہے ہوں۔ لیکن اگر کسی تیاری نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم انگلش کی تیاری کسی اچھے استاد سے کر لیں، ضرور کریں، کیونکہ 90% ایسے طالب علم ہوتے ہیں جن کو انگلش کی تیاری ضروری ہوتی ہے۔ آپشنل مضمون ریوائز ہو گئے ہیں جو لازمی ہیں، وہ اس طرح ہیں۔ برِ صغیر کی تاریخ کے پہلے 200 نمبر ہوتے تھے، اب 100 کر دیے گئے ہیں۔ انٹرنیشنل ریلیشن کے بارے میں سب سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے۔ پاکستان افیئر کے 100 نمبر ہے، اس میں بھی 70 سے 80 نمبر کا تعلق انٹرنیشنل ریلیشن سے ہے، جبکہ انٹرنیشنل ریلیشن کے خود 200 نمبر ہیں۔ پھر انٹرنیشنل لا آ جاتا ہے۔ نئے مضامین میں جینڈر اسٹڈیز نیا مضمون آیا ہے، یہ خواتین کے حقوق کے بارے میں ہے۔ یہ مضمون قدر آسان ہے۔ اس طرح سوشیالوجی بھی آسان مضمون ہے۔ پہلے لوگ عربی اور فارسی رکھتے تھے، ان کے 200 نمبر ہوتے تھے، اب دونوں مضامین کو سائڈ پر کر دیا گیا ہے، اب ان کے 200 نمبر کر دیے گئے ہیں۔ علاقائی زبان کو ضرور رکھیں، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو پروفیسر صاحبان ہوتے ہیں ان کی اپنی زبان سے وابستگی ہوتی ہے اور وہ اپنے مضمون کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی طالب علم کا سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے تو اسے چاہیے کہ انوائرمنٹل سائنسز نیا مضمون ہے اس کو رکھیں، اس کے ساتھ ٹاؤن پلاننگ رکھیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ ایک مضمون کا پڑھا ہوا دوسرے مضمون میں کام آتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر دیجیے گا، پوسٹ کے نیچے میں آپ کو بتا دوں گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، مزید آپ کو اپڈیٹ ملتی رہیں، اور انشاءاللہ اس پہ میں لیکچر بھی آپ کو سینڈ کروں گا۔ شکریہ۔